بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مسز رابعہ ظفر. آپ دیکھ رہے ہیں زی این نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی. السلام علیکم. سٹوریز اب آپ کے ساتھ 6 ڈسکس کرنی ہیں. سب سے پہلے تو لندن سے مافیوں کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہو گیا، اس پر بات کریں گے. اور پھر عمران خان کے لیے ایک نئی مشکل تیار ہونے جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ایک ساتھ 1,00,000 اساتذہ کی معطلی ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے. اور پھر کل مولانا فضل الرحمان لندن پہنچ گئے. وہ لندن کس وجہ سے گئے، اس پر بھی بات کریں گے. کراچی کے ایک شادی ہال میں ایف بی آر کی ٹیم کو یرغمال بنا لیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے. اور آخر میں عمران خان ماضی میں ٹرمپ کے بارے میں کیا کہتے تھے، اس پر بھی بات کریں گے. تفصیل پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اور ہمارے واٹر پروجیکٹس جو اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے لگ رہے ہیں، آپ پیاسی انسانیت کو پانی پلائیے. جو جوڑوں والا پانی پی رہے ہیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے. تو اب آپ اپنی تفصیل پہ آ جائیے. 2 ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو مافیوں کا سلسلہ جاری ہے لندن سے معافیاں جاری ہیں، ٹھیک ہے نا. السلام علیکم، میں ضمیر اکرم. انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو سرکولیٹ ہو رہا ہے جو قاضی عیسیٰ کے بارے ان کو کوئی ڈیفامیٹری ویڈیو بنایا گیا اور میرا نام لے کر گیا. تو میں پہلی بات ہے کہ میرا کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے، نہ ہی میں نے کیا. تو میں پھر بھی معافی مانگ رہا ہوں. تو میرا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لنک نہیں، نہ ہی پی ٹی آئی سے، لیکن پھر بھی میں مذمت کرتا ہوں ان سب چیزوں سے. اینڈ آئی اپولوجائز. میں نعمان اقبال وہاں سے 29 اکتوبر کو مڈل ٹیمپل کے ہال کے باہر سے گزر رہا تھا. وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی آئی اور وہاں پہ اور بھی لوگ اکٹھے تھے اور میں نے وہاں پہ پیسفل پروٹیسٹ کیا. اور وہاں پہ قاضی صاحب کے بعد جو ہے وہ میں گھر چلا گیا اور وہ واقعہ جو پیش آیا میں اس پہ شرمندہ ہوں اور میں معافی چاہتا ہوں. اور دوبارہ میں کبھی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں نہیں جاؤں گا اور میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوبارہ میں پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں نہیں کیسی جاؤں گا. تبدیلی اور کیسا ٹھیک ہو چینج. گیا نا؟ یہ بڑا چینج ہے بھائی. دوبارہ میں کبھی پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ میں نہیں جاؤں گا. میرے ابے کی توبہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. یہ وہاں بیٹھے ہیں لندن میں بیٹھے ہیں اور معافیاں یہاں مانگ رہے ہیں. اور ادھر سے ہی یہ ویڈیوز، پہلے تو یہ کہتے تھے ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی ادھر بگاڑ کوئی نہیں سکتا. میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ریاست جو ہے نا اس کے پاس بڑے آپشنز ہوتے ہیں. ریاست کے پاس بڑی آپشنز اور بڑی طاقت ہوتی ہے. ریاست سے ریاست کی جو تعلقات چلتے ہیں وہ ان یوتھیوں کے حوالے سے بہت اہم ہوتے ہیں. اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ لندن پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے. لندن پولیس نے جوتے مارنے شروع کر دیے. انہوں نے انٹرویوز کے لیے بلانا شروع کر دیا ہے. اور اب یہ بہت سا، یعنی میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، مظہر عباس صاحب بتا رہے تھے، اب تو اور ذرائع بھی بہت سارے کنفرم کر رہے ہیں کہ جی ان کو ڈیپورٹ کیا جائے. ان کو نہیں میں آپ کو پاکستان سے تو ڈیفینیٹ، پاکستان کی تو ریاست نے، پاکستان کی تو حکومت نے، وزارت خارجہ نے، اور وہاں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے اس نے جناب وہاں پر وہ جو سارا کام کیا نا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کو یہ خدشہ ہے اور وہ یہ اسی پر یہ موو ہو رہی ہے کہ 25-26 لوگ پاکستان ڈیپورٹ ہو رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہ شایان جیسا جانور اگر وہ پاکستان آ گیا، اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا ادھر، اس کے ساتھ کون سی قانونی کارروائی ہوگی. جس طریقے سے اس نے وہاں تماشا بنایا ہوا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے ادھر. اور 12 خواتین ہیں، مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان میں 12 خواتین ہیں جو کہ ڈیپورٹ ہو کے آ رہی ہیں. وہ بھی ڈیپورٹ 25-26 لوگ ہیں جن کو ڈیپورٹ کرنے کا پروسیس شروع ہے. اور یہ کوئی انہونی نہیں ہے. یہ صرف لندن سے ہے یا یورپ کے باقی کنٹریز میں سے بھی؟ ہاں، یہ یورپ کے کچھ باقی کنٹری سے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں. کچھ لوگ کچھ جارجیا سے، کچھ اسپین سے، کچھ اور بھی 2-3 ملک ہیں اس طریقے سے. اب مڈل ایسٹ سے بھی لوگ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، کوئی 4-5 ہزار لوگوں کا اس میں. اچھا، یہ یورپ سے جو ڈیپورٹ ہوئے ہیں یہ وہی مذہبی منافرت، وہی سیاست، وہ ہر ایک چیز کا پروپیگنڈا، وہی فیک نیوز، یہ اس بنیاد پہ ڈیپورٹ ہوئے ہیں.
اور ادھر بھی یہی اسی تو آپ کا کیا خیال ہے، کوئی گارنٹی شیورٹی ہے کہ پاکستان میں آ کے ان کے خلاف کارروائی ہوگی پھر؟ پاکستان میں ان کے خلاف آ کے کارروائی ضرور ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ڈپورٹ ہو گئے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا فیوچر میں یہ سارے یوتھیے ادھر ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے. یہ کوئی نہیں آئے گا، نہ ایون فیلڈ کے، نہ کتوں کی طرح قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں گے، نہ کتوں کی طرح یہ ہمایوں دلاور کی گاڑی کے پیچھے بھاگیں گے. یہ کسی کی گاڑی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. کیونکہ جب سعودی کنگ نے کارروائی کی تھی تو انہوں نے وہاں سے چھڑوا لیا تھا ان کو. مسجد نبوی والے مسجد واقعے نبوی میں والے شہباز شریف صاحب نے جا کے ماشاءاللہ انہوں نے ان کو 5-6 سال 6 سال آپ سمجھتے کہ اس دفعہ یہ سخت رہیں گے، اس دفعہ یہ سختی سے پیش آئیں گے. بالکل ایسے ہی. آپ کو میں دوسری ویڈیو دکھاتی ہوں عمران خان سے. کو تو پاکستان کا ٹرمپ کہہ سکتے ہیں، وہ یعنی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف ایسی حرکتیں کرتا ہے، بزنس کر رہا ہے، وہ بھی اپنی بزنس کر رہا ہے، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آیا اوپر. وہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے امریکہ میں کہ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں کو لے کے آ رہا ہے. وہ بھی تو یہ نواز شریف کا بھی ہے، شریف خاندان، اس سے تو کمپیئر کر سکتے ہیں. اچھا، یہ عمران خان کی ماضی کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ ٹرمپ کے بارے میں ان کے خیالات ہیں کہ ان کو نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کا ٹرمپ کہا جا سکتا ہے. یہ بھی یہاں پہ اقربا پروری کر رہے ہیں رشتہ داروں کو اوپر لے آ کے، اور وہ بھی رشتہ داروں کو اوپر لے آ کے. ایک میں یہ کہہ رہے ہیں، ایک اور ویڈیو بھی ہے اس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستانیوں کو وہاں جانا، ٹرمپ آ گیا تو پاکستانیوں کو وہاں جانا بند ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسی ٹرمپ کو انہوں نے ابو بنایا ہوا ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے نا، یہ یوتھی ہر 2 سال کے بعد باپ تبدیل کر دیتے ہیں. کبھی ان کا جنرل باجوہ باپ ہے، کبھی ثاقب نثار باپ ہے، کبھی جنرل فیض باپ. اب آج کل انہوں نے تازہ ٹرمپ کو باپ بنایا ہوا ہے. وہ پتہ نہیں کبھی مودی کو بھی. آج ہم حسین حقانی صاحب کا سن رہے تھے کہ ٹرمپ دوسرے ممالک میں مداخلت نہیں کرتا، ان کے معاملات میں مداخلت نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے مداخلت اس میں. کوئی ریاست کا ریاست سے تعلق ہوتا ہے، انڈیویجول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسی قسم کا کوئی اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کا کوئی تعلق ہو. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنے پاگل نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ہو پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ زرداری صاحب، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، کون کتنا پاورفل ہے. جن کے پاس پاور ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جن کے پاس پاور نہیں ہوتی، خان صاحب نے کون سا فیصلہ کیا ہے؟ خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ جی ہم تو اپنی لیجسلیشن، اپنے ایم این ایز کو جو اسمبلی نہیں لا سکتا، اور وہ کہتا ہے ایجنسیوں والے لا کے دیتے تھے. وہ پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. آج وہ وہ ان کے شیخ وقاص اکرم صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی یار یہ کیا چول پن ہے. یہ سوشل میڈیا ڈالر کمانے ہیں نا بھائی. ڈالر ایک ایسی چیز ہے، یہ ریٹنگ ایسی ہے. اب کل حامد میر جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ نے عمران خان کے فوٹو دکھا کے پاکستانیوں سے ووٹ لیے. انہوں نے ذکر ہی کوئی نہیں کیا. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ ان کو پتہ تھا. ریٹنگ ایک بری بلا ہے. ریٹنگ، ڈالر کا کمانا. انہوں نے یوتھیوں کو چونا لگانا، ہر جگہ لگے ہیں وہ کلپس. ٹھیک ہے نا. اچھا، عمران خان کے لیے ایک نئی مشکل تیار ہو رہی ہے، وہ کون سی مشکل ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ بالکل آخری سٹیج پہ ہے. اچھا، وہ ملک ریاض والا وہ جو 190 ملین پاؤنڈ پکڑے گئے تھے یو کے میں ملک ریاض کے، اور جناب ماشاءاللہ وہ ادھر واپس آئے. اچھا، وہ مزے کی بات ہے، آئندہ میرا خیال ہے کوئی بھی یہاں سے کھا پی کے گیا نا، یو کے نے واپس نہیں کرنے، کسی اور ملک نے بھی نہیں کرنے. انہوں نے دیکھنا ہے بھائی ان کو واپس کرتے ہیں، بجائے یہ قومی خزانے میں ڈالنے کے یہ اسی بندے کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں. عمران خان نے کیا وہ جو ملک ریاض کا جو فنڈ آیا، اور وہ تقریباً کوئی 50 ارب کے لگ بھگ، اب تو شاید ڈالر مہنگا اس سے بھی زیادہ ہو، 50 ارب کے لگ بھگ وہ رقم تھی. وہ وہاں سے آئی، برطانیہ نے پکڑ کے دیا. برطانیہ نے کہا کہ یہ بندہ آپ کے پیسے کھا کے ادھر نس آیا، یہاں پہ کچھ پراپرٹی لیے، کچھ اس کے بینک اکاؤنٹس میں کھڑے ہیں. وہ بینک اکاؤنٹس والے بھی اور پراپرٹی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، اور وہ جناب آ گئے پاکستان میں جیسے آئے ہیں. آگے عمران خان کی حکومت تھی، ملک ریاض کے ساتھ تو ان کی بڑی اچھی تھی. انہوں نے وہی پیسے ملک ریاض کو لوٹا دیا، یعنی وہ خزانے میں ڈالے، سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے جو ملک ریاض کے لیے اکاؤنٹ کھولا گیا تھا کہ اس حوالے. اچھا، اس میں آپ کو ایک بات میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں.
آپ کے ویورز کے لیے میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک ریاض کی دولت جو پاکستان سے وہ لوٹ کے گیا، صرف وہ پکڑی نہیں گئی، وہ واپس بھی آئی۔ ملک ریاض اور علی ریاض کے برطانیہ میں داخلے پر پابندی بھی لگ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، برطانیہ آپ کو ملک ریاض جو پیسے لوٹتا ہے وہ آپ کو واپس کرتا ہے، ساتھ ان دونوں کے باپ اور بیٹے کے داخلے پر بھی پابندی لگاتا ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے نا کورٹ کیس بھی ہوتا ہے۔ نواز شریف کا کیوں نہیں ایسا کرتا؟ نواز شریف کا ان کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے۔ اگر کوئی نواز شریف نے لوٹے ہوتے تو وہ ان کو بھی پکڑ کے وہ واپس کرتا۔ اگر ملک ریاض کے پیسے برطانیہ نے واپس کیے ہیں آپ لوگوں کو، تو نواز شریف کے پیسے کیوں نہیں واپس کیے؟ وہ ان کا کوئی رشتہ دار لگتا ہے کہ ان کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہیں لوٹے، یہ یوتھیوں کا پروپیگنڈا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، یہ اس طریقے سے، یہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے۔ اچھا، پھر اس کے جواب میں جناب وہ القادر یونیورسٹی کی زمین لے لی، اسلام آباد میں بنی گالہ میں 200 کنال گوگی نے لے لی، ایویں ہی بندر باڑ کی ہے نا، اور ہیروں کے ہار لے لیے، اور پتہ چلا جی مجھے 3 قرات والا نہیں چاہیے، مجھے 5 قرات والا چاہیے۔ اور جب موجودہ آرمی چیف اور پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ سر یہ آپ کے شایان نشان نہیں ہے، آپ کے گھر میں جو ہے نا اس طرح کی حرکات ہیں، اور یہ ہیروں کے ہار لے رہی ہے ملک ریاض سے، تو پھر اس نے کہا یہ تو میرے گھر میں مداخلت کرتا ہے۔ پنکی پیرنی نے کہا یہ تو ہمارے پرسنل معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اور جنرل باجوہ اس وقت کہیں سے آ رہے تھے، یہ صاحب بھاگے پرائم منسٹر ہو کے ادھر وہ نور خان ایئر بیس پر وہ جب اترے، اس وقت یعنی اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ جنرل باجوہ آئے اطمینان سے، کوئی 1 آدھ دن گزرے، پھر میں ادھر نور خان ایئر بیس پہ ابھی وہ طیارے سے اتر رہے تھے کہ ان کو کہا کہ جی مطلب جو ہے نا اس کو ہٹائیں۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے اتنا، جو انہوں نے کہا ہاں بس خیر ہے، اب یہ میرے گھر میں جو ہے نا مداخلت کر رہا ہے۔ مداخلت یہی تھی کہ انہوں نے کہا ملک ریاض سے یہ پنکی یہ ہار لے رہی ہے 5 قرات کے، 3 قرات، تو اس کے بدلے میں انہوں نے یہ لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو یہ جو اب 1 لاکھ ٹیچرز کی معطلی کا کیس ہے، یہ کیا چکر ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت 1 لاکھ ٹیچرز کو معطل کرنے جا رہی ہے، اور وہ کون سے ٹیچرز ہیں؟ وہ ٹیچرز ہیں جو اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے بنی گالہ میں بڑا رش ہوتا تھا، پوری وہ مری روڈ تک سڑکیں بلاک ہوتی تھیں۔ کچھ مہینے تھے، 1-2 دفعہ تو ہم بھی آئے، باقاعدہ ان ٹیچرز کا انٹرویو کیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، اور وہ آف دا ریکارڈ تھا، اور وہ بہت ساری چیزیں، کیونکہ وہ بہت سارے وہ لوگ تھے کیونکہ ان کے وہ خود چاہ رہے تھے کہ جناب نہ وہ کریں، لیکن وہ احتجاج کر رہے تھے جب خان صاحب ادھر ہوتے تھے بنی گالہ میں۔ خان صاحب جب اقتدار میں ہوتے تھے اس وقت بھی وہ پوری سڑکیں بلاک ہو جاتی تھی، اتنی بڑی تعداد ٹیچرز کی آتی تھی، وہ روڈوں پر کھڑی ہوتی تھیں گاڑیاں، یہ اسی طریقے سے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ٹیچرز جو احتجاج کر رہے ہیں آج، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو سسپینڈ کریں گے 1 لاکھ ٹیچرز کو، اور اگر یہ سسپینشن ہوتی ہے تو یہ تاریخ کی سب سے بڑی معطلی ہوگی 1 لاکھ ٹیچرز کو، کہ وہ انہوں نے کہہ دیا ہے تمام ای ڈی اوز کو، تمام آفیسرز کو، کنسرنڈ کو، کہ آپ ان کو سسپینڈ کریں۔ آپ کو یاد ہے پنجاب میں جب یہ ینگ ڈاکٹرز احتجاج کیا کرتے تھے، یہ ان کے احتجاج میں جا کے کیمپوں میں بیٹھتے تھے یہ پی ٹی آئی والے، چونکہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت تھی۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی بچے اسکول میں بیٹھے ہیں اور آپ احتجاج کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے۔ تعلیم کا حرج بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہاں صحت کا حرج ہو رہا تھا، وہاں زندگی داؤ پہ لگی تھی۔ وہ جو ینگ ڈاکٹرز بیٹھ جاتے تھے احتجاج پر، لوگ ہسپتالوں میں مر جاتے تھے۔ اس وقت شہباز شریف نے کوئی تھوڑا بہت کچھ سختی کرنے کی کوشش کی، تو یہ سارے بہروپیے ادھر جا کے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال میں بیٹھ گئے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور پھر جب اپنی باری آئی تو اپنی باری یہ معطلی کر رہے ہیں۔ اس چیز کو پھر جو دوسرے ہیں مخالفین اس کو استعمال کر سکتے جی ہیں استعمال گورنمنٹ کے بالکل اس طرح سے۔ اچھا، یہ کل مولانا صاحب لندن گئے تو وہاں پاکستانی ہائی کمشنر نے ان کا استقبال کیا۔ جی ہاں بالکل، پاکستانی اچھا، ہائی مولانا کمشنر صاحب لندن کیوں گئے؟ انہوں نے استقبال کیا، اور میرا خیال ہے یہ استقبال اس سے پہلے نواز شریف صاحب گئے تھے، ان کا بھی استقبال کیا تھا،
تو مولانا صاحب گئے تو مولانا صاحب مطلب ایک طرح سے یہ میسیج بھی ہے کہ مولانا صاحب کا کہ وہاں پر گئے تو پاکستانی ہائی کمشنر نے استقبال کیا، حالانکہ مولانا صاحب کوئی سرکاری آفیشل نہیں ہیں، لیکن ایک عزت دینے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لندن کیوں گئے تو مولانا صاحب کی بھی کچھ ملاقاتیں ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ مولانا صاحب کچھ اپنے چیک اپ کے سلسلے میں بھی گئے ہیں، کچھ ملاقاتیں بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ جنیوا گئے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے واپس تو لندن ہی آنا ہے، وہاں پہ بھی کوئی باتیں، کچھ راز و نیاز کی، کچھ اس طرح کی ملاقاتیں ہوں، کچھ فیوچر کی ڈسکشن ہو، کچھ ایسا، کیونکہ لوگ بہت سارے نا وہاں جا کے، آپ کو پتہ ہے یہ نہیں ہے کہ صرف سیاسی لوگ، بہت سارے غیر سیاسی لوگ بھی، یہ جو لندن پلان جو پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے، بعد میں طاہر القادری نے بھی مانا تھا، اور بعد میں عمران خان نے بھی تسلیم کیا تھا، اور بہت سارا یہ جو لندن پلان بنا تھا، وہ جو جنرل ظہیر الاسلام اور بہت سارے لوگ وہ پکڑے گئے تھے سیڑھیوں پر، وہ وہاں پہ وہاں کچھ صحافیوں نے، مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے پکڑ لیا تھا، کچھ اور صحافیوں نے پکڑ لیا تھا وہ ہوٹل سے نکلتے ہوئے۔ تو یہ ثاقب نثار بھی تھے اس میں؟ ثاقب نثار تو بعد میں تھے، وہ بعد میں گئے تھے، وہ مختلف حوالے سے۔ اس وقت اس لندن پلان میں عمران خان، پرویز الہی، غالباً چودھری شجاعت، اسی طریقے سے طاہر القادری، ظہیر الاسلام اس وقت DGISI تھے، کچھ اور افیشل تھے، تو یہ وہ پکڑے گئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا انہوں نے وہ وہاں پر یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو وہ ہوتا ہے اسی طریقے سے، یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بڑا سیف زون ہے وہاں پر، مختلف حوالوں سے، ٹھیک ہو گیا نا، بات لیک نہیں ہوتی عام طور پہ۔ اچھا، آخر میں بات کرتے ہیں کہ کراچی کے شادی ہال میں جو FBR کی ٹیم کو یرغمال بنایا گیا ہے، یہ شادی ہال کس کا ہے؟ اب یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کر لیا۔ آپ سوشل میڈیا پہ تو بڑی چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، فلاں کا بڑے پاورفل لوگوں کا ہے، بہرحال جن کا بھی ہے اس کے خلاف پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ شادی ہال گلشن جمال میں تھا، ٹھیک ہو گیا، سوری گلشن اقبال میں۔ تو وہ پھر جو ہے نا مجھے گلشن جمال یاد رہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا گلشن جمال کے ساتھ تعلق رہا ہے، ہم 5 سال وہیں پہ رہے ہیں۔ تو گلشن اقبال میں یہ شادی ہال تھا، اور یہ دونوں ساتھ، ہاں یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بالکل سامنے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا مطلب یہ شادی ہال تھا وہاں پہ، اور یہ شادی ہال سنا ہے بہت ہی کو پاورفل لوگوں کا ہے۔ یہاں پر یہ ٹیکس نہیں دیتے تھے، ان کے ٹیکس کے معاملات ذرا گڑبڑ چل رہے تھے، تو وہ جناب وہ گئے FBR والے کہ آپ اپنا ذرا ریکارڈ چیک کروائیں اور ٹیکس کے معاملات، تو انہوں نے ان کو نا یرغمال بنانے کی کوشش کی، اور کچھ تو وہاں سے بھاگ گئے بیچارے، اور کچھ ان کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہوں نے ان کو ہال میں بند کیا، بیٹھے رہے بہت سارے گھنٹوں تک۔ بعد میں جو باہر کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی فون کیا پولیس کو، اندر والوں نے غالباً فون کیا یا باہر والوں نے کیا، پھر پولیس آئی، SHO انہوں نے مداخلت کی، پولیس کو پہلے اندر نہیں آنے دے رہے تھے، پھر اس کے بعد تو اب یہ حالات ہیں، یہ حالت ہے کہ جہاں FBR کے لوگوں کو، سرکاری آفیشلز کو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کسی کو بھی یرغمال بناتے ہیں، حب سے بے جا میں رکھتے ہیں، کسی کو بھی بناتے ہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور سرکاری آفیشلز کو اور کار سرکار میں بھی مداخلت، اور ساتھ آپ حب سے بے جا میں رکھ کے ان کو یرغمال بناتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنے تو پاورفل لوگ تھے نا جن کو یہ ہے کہ جناب ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور انہوں نے اتنا ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے۔ حکومت سندھ کا امتحان ہے، یہ بلاول صاحب کا امتحان ہے، مراد علی شاہ صاحب کا امتحان ہے، یہ جس کا بھی شادی حال ہے، اس کی قوم کے سامنے پوری انکوائری ہو، اور ان لوگوں کو پوری سزا دینی چاہیے کہ یہ کس طرح سے اس طرح سے ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔